یہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ایک سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں سے بلکہ جو بھی میں نے جو سفارشات دی تھی 2 جمعے پہلے، ان میں یہ تھا کہ اس میں سے سٹے کو حرام کیا جائے. لیکن اسٹاک ایکسچینج خود اپنی جگہ پر جائز ہے یا ناجائز، یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوگا اس حوالے سے کہ جو میں نے عرض کیا تھا 2 جمعے پہلے اپنی تقریر، کہ ایک اسلام قانونی سطح پر وہ ہے جو دور ملوکیت میں جو فقہ نافذ ہوئی اور مرتب ہوئی اس کے تحت حلال اور حرام. ایک حلال اور حرام ہے دور نبوی کی فقہ کا اور دور خلافت راشدہ کی فقہ، ان میں فرق ہے. پھر ایک ہے دین کے اندر اخلاقی اور روحانی سطح، یہ تیسری ہے. تو یہ 3 جو ہے لیول معین کر لیجئے. اب جو بھی نظام ہمارے ہاں ہے وہ روحانی اور ایمانی سطح سے گر کر، دور نبوی کے اس سے سطح سے گر کر، پھر وہ دور فقہی کی حلال اور حرام کی سطح سے گر کر اب بالکل مادر پدر آزاد ہو. اس پہ اگر کوئی زنجیریں آپ نے ڈالنی ہے تو پہلے سٹیپ بائی سٹیپ، نتن قبول نہ طبقن انتبا. اب آپ پہلے کم سے کم جو فقہی اسلام تھا جس کو ماننے والے کو یہاں سب ہے، ان کی سطح پر جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بچیے نا. سٹا تو حرام ہے مطلق ہے سب کے نزدیک، اسے تو نکالے. اب آیا اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک یعنی حصوں کا لین دین بھی جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اس کے بعد آئے گا. لیکن فی الواقع اس وقت اس سطح کے اوپر وہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی در حقیقت کیا ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، اس کے حصے دار ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اب اتنی رقم ایک آدمی کے پاس تو نہیں ہے. آپ شراکت بھی شروع کرتے ہیں، جو شراکت جو ہے اس کے اندر بھی آپ کسی کام میں شریک ہیں، 1/1000 کے شریک ہیں. کوئی وقت تو ایسا ہوگا کہ آپ کو آپ بیچنا چاہیں اپنے حصے کو، آپ کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ اپنی اس میں سے رقم نکالنا چاہیں، کیا کریں؟ آپ اپنا حصہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر فروخت کر سکتے ہیں وہی شیئر ہے. اب وہی شیئر جو ہے ہمارے ہاں اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. وہی امرہم شورا بینہم، جو پہلے بیٹھ کر صرف جو ہمارے جو ہوتے تھے قبائل کے سردار، ان کے مشورے سے امرہم شورا بینہم ہو جاتا تھا. اب وہ ایک ایک نفس، ایک ایک شخص کو اپنے ووٹ کا حق دے کر امرہم شورا بینہم کی ایک عملی شکل پیدا کر لی. اس حوالے سے یہ اسٹاک ایکسچینج اس لیول پر جائز ہے. آپ کی ایک حصے داری ہے ایک کام میں، آپ اپنے اس حصے کی حد تک اس سے اپنی جو ہے ملکیت کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. ایک مکان 10 آدمیوں نے مل کے بنایا ہے، 10 آدمی مالک ہیں. ایک شخص کہتا ہے صاحب میں اپنا حصہ جو ہے فلاں کو فروخت کرتا ہوں، تو کیا اسے اب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی معنی میں اسٹاک سے. البتہ یہ کہ اسٹاک جس کمپنی کا ہے، جس فرم کا ہے، اس کا کاروبار بھی حلال ہے کہ نہیں ہے. اب یہ تو پھر سیکنڈری باتیں ہوتی چلی جائیں گی نا، آگے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن یہ کہ ایز اسٹاک ایکسچینج اصلاً جو بھی اس کی پروپوزیشن ہے ایکچوئل ہو ٹرانسفر، اس لیے کہ یہ بیع و شرع کا بنیادی اصول فقہ میں جو شے خریدی جائے بیچی جائے بالفعل ہو. یہ نہ ہو کہ نہ بیچی نہ خریدی، بس اوپر ہی اوپر لین دین ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نہ ہو. ایکچوئل ٹرانسفر ہو، اور پھر یہ کہ اس کی ایکچوئل فروخت جو ہے بعد میں ہو سکے. البتہ اس میں سٹا نہ، اسپیکولیشن نہ. البتہ اس سے آگے چلیے تو لمیٹڈ کمپنی ہی شریعت کی روح سے حرام ہو جائے. کیوں؟ لمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کاروبار ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا یہ سرمایہ ہے، اتنا 5 کروڑ سرمایہ ہے، ہم نے اسے شروع کیا ہے. کاروبار ہم نے کیا ہے، اس میں اب قرضے دینے ہیں، کسی اور سے قرضے لے لیے ہیں، کوئی اور ہماری کمٹمنٹ سے فرض کیجئے کبھی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کہا اچھا جی ہم تو دیوالہ ڈکلیئر کرتے ہیں، دیوالیے ہو گئے آپ. لیکن اب آپ کے قرض خواہ جو ہے وہ آپ کی ذاتی املاک قرض نہیں کرا سکتے، لمیٹڈ لائبلٹی. اور ہوتا کیا ہے، یہی دنیا میں سرمایہ داری کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوا ہے. یہودیوں نے پیسہ اسی حوالے سے جمع کیا ہے، انہوں نے دھوکے دیے، بڑی کمپنی چلائی، بہت سی اس کے اوپر جب لائبلٹیز ہو گئی دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس سے پہلے رقمیں نکال لی. اب آپ کی ذاتی جو ملکیت ہے، آپ کی کوٹھیاں ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کا یہ وہ قرض نہیں ہو سکتا. وہ تو جو بھی لمیٹڈ لائبلٹی ہے اس کی حد تک ہی وہ قرضی ہو سکتی ہے. وہ روپے میں پیسہ ملے، روپے میں آنا ملے، لوگوں کو اسی پر آپ کو خراج کرنی پڑے گی. اسلام میں شراکت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ. آپ کی اپنی ذاتی املاک بھی اگر وہ نقصان اتنا ہو گیا ہے اور قرضے اتنے چڑھ گئے ہیں تو تمام شرکاء کو اس کی لائبلٹی اپنی ذاتی املاک کی حد تک بھی قبول کرنی پڑے گی. تو جتنے بھی لا ضرر ولا ضرار، جہاں بھی
دھوکے کے اندیشے ہیں وہ سارے اسلام نے سب باب کیا ہے کہ کاروبار صاف ہو، ستھرا ہو، پاک ہو، اور اس کے اندر یہ دھوکہ دہی کے امکانات ختم کر دیے جائے۔ لمیٹڈ کمپنی ایز سچ جو اس وقت کی لمیٹڈ کمپنی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ سارے شیئر لمیٹڈ کمپنیز کے ہیں۔ لیکن اصل کوئی شراکت کی بنیاد پر اگر لمیٹڈ کمپنی بنے گی، لمیٹڈ مطلب کہیے شراکت ہوگی، کمپنی بنے گی شراکت کے اصول پر، اب اس کی حصے داری بھی تو ہوگی نا، اس حصے کی خرید و فروخت جائز۔